بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے معزز ساتھیو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ وقت عطا فرمایا ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ بہت عظیم الشان ہے۔ تو مختصراً سب سے پہلے ہم آنے والے جو ایام ہے ان کی فضیلت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور ان کو کیا فضیلت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے، اس فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد جو شروع ہوتا ہے ماہ شوال المکرم، اس کے بعد ذی قعدہ جو چل رہا ہے، اور اس کے بعد ذی الحج، یہ تینوں کے تینوں مہینے بہت عظیم ہیں، حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے عظیم ایام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تک بہت اہم ایام ہیں۔ ان کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جن کی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جس چیز کی قسم کھا لے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کالی کملی کی قسم کھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی آپ نے قسم کھائی، اس کی عظمت بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح سے ان آنے والی راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے تو ان کی عظمت بڑھ گئی ہے۔ اب ان دنوں میں جو بھی اعمال کیے جائیں گے، رات کو ہو دن کو ہو، وہ دیگر ایام کے مقابلے میں ان میں عظمت اس کی بڑی ہوئی ہوگی۔ جو کچھ ملنے والا تھا اس کے علاوہ میں وہ ان ایام میں جب کیا جائے گا تو اس کی عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے اس اعتبار سے بھی فضیلت ان کی بڑھی ہوئی ہے کہ سارے کے سارے اعمال کا بدل موجود ہے دنیا کے اندر۔ اگر کوئی شخص چاہے اسی وقت، اگر میں اور آپ چاہیں کہ ابھی ہم نماز پڑھیں، دل چاہ رہا ہے نماز پڑھیں، تو ٹھیک ہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہے فرض اور اس کا جو بدل اللہ نے دیا نماز نفل۔ ایک آدمی نے زکوٰۃ دے دیا فرض، اس کے بعد دل چاہتا ہے ابھی کہ ابھی کچھ صدقہ کروں، تو ٹھیک ہے کر سکتا ہے 24 گھنٹے۔ روزے کا بھی بدل نفل روزہ رکھ کر کے کر سکتا ہے۔ ان ایام میں جو عبادتیں ہیں بہت عظیم نعمت عبادتیں 2، ایک ہے حج اور دوسرا ہے قربانی۔ ان کا بدل کوئی نہیں ہے۔ یہ اعمال صرف انہی ایام میں ادا کیے جائیں گے، اس کے علاوہ میں نہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی بڑھی ہوئی ہے ان دنوں کی فضیلت کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں دنیا کے اندر سارے کے سارے اعمال اس دن میں جمع ہو جاتے ہیں۔ حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قربانی بھی ہے، روزہ بھی ہے، ساری کی ساری جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، صوم و صلاح، اور اسی طرح سے تذکیر، اللہ رب العزت کی تحلیل بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، سارے اعمال کو انسان اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی اس میں جمع کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ یہ اعمال کے جمع کرنے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے، اس اعتبار سے ان دنوں کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے۔ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک مشابہت حجاج کرام کے ساتھ لوگوں کو دی ہے، تو لہٰذا ابھی آنے والے جو ہمارے سامنے اعمال ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک عمل ہے قربانی، دوسرا عمل آ رہا ہے حج، جس کے لیے اللہ کے حمد کے ساتھ بہت سارے اللہ کے گھر کے ساتھ عشق کرنے والے بندے اور بندیاں اللہ کے گھر پہنچ چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہ 2
یہ لوگ جو وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں انہی سے مشابہت پیدا کرنے کے لیے ان آنے والے ایام میں عام لوگوں کو جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب ایمان والے ایمان والیاں کہ جن کو قربانی کرنی ہے ان کو حکم دے دیا گیا کہ اپنے ناخن نہیں کاٹیں گے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، بال نہیں کاٹیں گے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک۔ یہ اعمال اصل تو حجاج کرام کے لیے ہیں جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن ان سے مشابہت کرنے کے لیے ساری دنیا کے ایمان والوں کو اور بالخصوص جو قربانی کرنے والے ان کو حکم دے دیا گیا۔ انہی ایام میں ایک اور عمل کیا جائے گا جن کو کہا جاتا ہے ایام تشریق، تکبیر تشریق کہی جائے گی۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق کہی جائے گی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد اور عورت ہر ایک کے اوپر یہ واجب ہے 1 مرتبہ پڑھنا، بس اتنا ہے کہ مرد لوگ بآواز بلند پڑھیں گے فرض کے فوراً بعد، اور عورتیں جو ہے ہماری بہنیں جو ہیں وہ آہستہ آواز کے ساتھ اس تکبیر کو پڑھیں گی۔ تو 2 اہم عمل ہمارے سامنے ہیں اس وقت ان دنوں کے اعتبار سے۔ پہلا عمل ہے حج اور دوسرا عمل ہے قربانی۔ انشاءاللہ ان دونوں پر اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ لوگوں سے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر، اللہ ان کہی ہوئی سب باتوں کو مجھے بھی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔